الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گفتگو ہماری بے کے بارے میں تھی اور ہم نے بیان کیا کہ بے جو ہے واضح ہے، بے کے جو متعلق ہے معوض ہے اور عوض ہے۔ ہم نے کہا معوض کے لیے عین ہونا ضروری ہے اور عوض جو ہے وہ منفعت اور عین ہو سکتے ہیں لیکن حقوق نہیں ہو سکتے۔ تینوں حقوق کو ہم نے کیا کیا؟ رد کر دیا۔ ہم نے کہا حقوق چاہے پہلی قسم سے ہوں یعنی جن کا اسقاط ممکن نہیں ہے، یا دوسری قسم سے ہوں جن کا انتقال ممکن نہیں ہے، یا تیسری قسم سے ہوں جن کا اسقاط بھی ممکن ہے انتقال بھی ممکن ہے، یہ عوض واقع نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہم بے کی تعریف میں داخل ہوئے کہ بے کی کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ تو مختلف تعریفات کی گئیں اس کے لیے۔ کتنی تعریفیں کی ہم نے؟ تین کی۔ پہلی تعریف کی مصنف نے رد کر دیا تعریف کو۔ پہلی تعریف ہم نے کیا کی تھی؟ وہ ہم نے کہا یہ انتقال ہے، انتقال کا نا۔ پھر ہم نے دوسری تعریف اس کی تو ہم نے کہا یہ نقل العین، مصنف نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ تیسری تعریف مصنف نے خود کی جو ان کی ذاتی وہ تعریف تھی، وہ انہوں نے کیا اس کو قرار دیا تعریف کو؟ ہاں وہ دوسری تھی نا، تیسری تھی اس کو اشکالات دیکھیں نا، ہاں دیکھیں پہلی تعریف جو ہے وہ کی گئی ہاں، دوسری تعریف جو ہے وہ ایجاب بالقطع الدالین علی الانتقال، ہاں تیسری تعریف نقل العین بالصیغہ المخصوصہ۔ چوتھی تعریف جو ہے وہ جو مصنف نے کی تھی وہ کیا کی تھی؟ انشاء تملیک عین بمال۔ ہاں پہلی تینوں تعریفوں کو ہم نے رد کر دیا، چوتھی تعریف جو ہے مصنف نے اس کو اختیار کیا۔ چوتھی تعریف پہ کہا وہ اشکالات نہیں لازم آتے جو ہم نے پہلی تین تعریفوں پہ کیے ہیں، ہاں اس پہ بھی کچھ اشکالات لازم آتے ہیں، ان اشکالات کو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ پہلا اشکال کیا کیا تھا آپ نے؟ پہلا اشکال ہم نے کہا تھا جی آپ نے جو ہے یہاں پہ انشاء تملیک عین بے مال کہا ہے تو یہ موقوف ہے کس پہ؟ لفظ ملکتو پہ، کہ آپ ایجاب کس کے ذریعے جاری کریں؟ ہاں بے تو کے ذریعے نہیں، کیونکہ آپ نے کہا ہے انشاء تملیک کہا ہے تو ملکتو کہیں۔ جواب کیا دیا تھا مصنف نے؟ اس کا ہم نے جواب دیا تھا، ہم نے کہا ان الحق کما سیجی، اور سیجی ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی یہ دونوں کیا ہیں؟ مصنف کے نزدیک مترادف، لہذا ملکتو کے ذریعے بھی صیغہ جاری کیا جا سکتا ہے اور بے تو بھی ملکتو کا کیا ہے؟ معنی دیتا ہے، لہذا اشکال لازم نہیں ہوتا۔ دوسرا آپ نے کیا اشکال کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا جی جہاں پہ دائن اپنا دین مدیون کو بیچے یہ اس کو شامل نہیں ہے جبکہ وہ بھی بے ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا انشاء تملیک عین بے مال ہے، جبکہ جو دائن مدیون جب دائن سے دین خریدتا ہے اس کا مالک نہیں بنتا۔ آپ کہہ رہے ہیں بے میں ملکیت ہے، یہاں تو بے ہے ملکیت نہیں ہے، تو کیا جواب دیا تھا ہم نے اس کا؟ ہاں ہم نے کہا تھا لا، یہاں پہ جو مدیون دائن سے دین خریدتا ہے اس میں وہ مالک بنتا ہے، لہٰذا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مالک نہیں بنتا؟ مالک بنتا ہے، مالک بن کے وہ دین اپنا کیا کرتا ہے؟ ساقط کرتا ہے۔ تیسرا آپ نے اشکال کیا، ہاں آپ نے کہا جی یہ جو ہے انشاء تملیک ہے، کہتے ہیں معاطات بھی تملیک ہے، جب معاطات بے نہیں ہے تو یہ معاطات کو بھی کیا ہو جائے گی؟ شامل ہو جائے گی۔ تو کیا ہم نے جواب دیا تھا؟ کس نے کہا ہے کہ معاطات بے نہیں ہے؟ معاطات بے ہے، سب کہتے ہیں معاطات بے ہے، ہاں جو معاطات کی نفی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں معاطات بے صحیح نہیں ہے، بے ہونے کا انکار نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں بے ہے، صحیح نہیں ہے یہ بے۔ چوتھا اشکال کیا کیا آپ نے؟ یہ شراء پہ صادق آتا ہے، انشاء تملیک بے عین شراء میں بھی یہی ہے، انشاء تملیک ہے۔ کیا جواب دیا ہم نے؟
چونکہ یہاں سے آگے ہم ان سارے عقود کا ایک ہی جواب ہے جو وہ مشترک ہے. کیا جواب دیا ہم نے؟ کہا دقت کیجیے گا، شراء میں بھی تملیک ہے لیکن تملیک ضمنی ہے، اصلی نہیں ہے. اس وجہ سے اشکال لازم. مثلا میں جو ہے یہ مجھے موبائل بیچتے ہیں، میں عوض میں انہیں کیا یہ مجھے موبائل کا مالک بناتی ہے، انشاء تملیک ہے. عوض میں نے انہیں کیا دینا ہے؟ دینار دینے ہیں، 1,00,000 دینار. یہ جو 1,00,000 دینار میں نے انہیں مالک بنانا ہے، وہ موبائل کے مالک بننے کے بعد ضمناً مالک ہے. اس وجہ سے جو شراء میں تملیک ہے وہ تملیک استقلالی نہیں ہے بلکہ تملیک ضمنی ہے. بے خلاف کس میں؟ بیع میں. وہ تملیک کیا ہے؟ تملیک استقلالی ہے. لہٰذا کہتے ہیں اس بنا پہ اجارہ میں بھی جو اجارے کا عوض ہوتا ہے اس میں بھی تملیک کیا ہے؟ تملیک ضمنی ہوتی ہے. لہٰذا نہ اشکال شراء کے اعتبار سے لازم آتا ہے ہماری اس سے انشاء تملیک پہ، اور نہ کس میں لازم آتا ہے؟ اجارہ میں لازم آتا ہے. واضح ہوگی بات؟ آج ہم آ رہے ہیں، یہاں سے آج کا ہمارا مطلب شروع ہے، وہ کیا؟ صلح کے بارے میں. عقد صلح ہوتا ہے. مثلا نزاع ہے میرا اور ان کا اس کتاب کے بارے میں یا موبائل کے بارے میں اور یہ صلح کرتے ہیں. کس کے عوض میں صلح کرتے ہیں؟ عین کے عوض میں. عین کے عوض میں صلح ہے نا. یہ عین کیا ہے؟ وہ یہ کتاب ہے. اس کتاب پہ میرا اور ان کا نزاع ہے. صلح کیا ہوتی ہے؟ صلح یہ ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کتاب آپ رکھ لیں، اس کے عوض میں کیا کریں؟ آپ مجھے آپ پیسے دے دیں. مثلا کتنے پیسے دے دیں؟ 25 دینار دے دیں. کہتے ہیں یہ بھی انشاء تملیک ہے. مستشکل یہ کہہ رہا ہے یہ بھی انشاء تملیک ہے. یہ لہٰذا آپ کی جو تعریف ہے انشاء تملیک، دیکھیں تعریف کیا کی آپ نے؟ انشاء تملیک دیکھیں عین بے مال. کہتے ہیں یہ عقد صلح پہ بھی صادق آ رہی ہے، جبکہ عقد صلح کیا ہے؟ بے نہیں ہے. واضح ہے بات؟ یہ کسی کے لیے واضح نہیں تو بتائیں. یہ دو اشکال اکٹھے ذکر کر رہے ہیں. اور کس پہ یہ آپ کی تعریف صادق آ رہی ہے؟ ہبہ معوضہ پہ. ہبہ معوضہ بھی ایسے ہے، میں انہیں کتاب ہبہ کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ عوض میں یہ کیا دیں گے؟ مال دیں گے. 1,00,000 دینار دیں گے، 10 دینار دیں گے. انشاء تملیک بے عوض مال ہے. ہاں کیسے؟ ہاں تو ہو سکتا ہے نا، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. کتاب ملین کی ممکن ہے کتاب ملین کی ہو نا، میں 1,00,000 کو بس لے رہا ہوں. لے تو رہے ہیں نا. ہبہ معوضہ ہے. ہبہ کی دو قسمیں ہیں، غیر معوضہ ایک معوضہ ہے. ہبہ معوضہ عقد لازم ہوتا ہے، ہبہ غیر معوضہ عقد جائز ہوتا ہے. دیکھیں یہ بھی انشاء تملیک بے عوض مال ہے. عقد صلح بھی انشاء تملیک بے عوض مال ہے. انشاء تملیک یعنی کیا؟ میں انہیں کتاب کا مالک بنا رہا ہوں اگرچہ صلح کے ذریعے، عوض میں مال لے رہا ہوں. ہبہ معوضہ کیا ہے؟ میں انہیں کتاب کا مالک بنا رہا ہوں ہبہ کے ذریعے. ہبہ لڑکی کا نام نہیں ہے. نہ یہ عقد ہے اور عوض میں کیا ہے؟ ان سے مال لے رہا ہوں. یہ بھی انشاء تملیک بے عوض مال ہے. لہٰذا آپ کی تعریف کیا ہے؟ جیسے مانے نہیں تھی ویسے جانے نہیں تھا. لہٰذا نہ جامع ہے تعریف، نہ مانے ہے. مصنف جواب دیتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ ہم کتاب کا یہ متن پڑھیں میں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. مصنف یہ جواب بڑا سمپل سا مصنف، بڑا واضح ہے عبارت، ویسے کوئی آج دقت والی بات نہیں ہے. جواب یہ ہے، کہتے ہیں دیکھیں یہ جو عقد صلح اور عقد بیع میں فرق کیا ہے اساسی؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے جو عقد بیع ہے یہ معاوضہ ہے، عوض بے عوض ہے، مبادلہ ہے، بدل بے بدل ہے. عقد صلح جو ہے یہ اتفاق ہے، تسالم اور اتفاق ہے. یہ واضح ہوگی بات. یہ پھر دوبارہ دیکھیں، جو عقد بیع ہے یہ معاوضہ ہے، مبادلہ ہے کہہ لیں آپ، عوض بے عوض ہے. عقد صلح جو ہے یہ اتفاق اور تسالم ہے.
ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی تسالم عین پر ہوتا ہے تو یہ عقد بیع کے متعلق میں سے ہو جائے گا، یہ عقد صلح، یہ لمحہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا اگر یاد ہو تو۔ کبھی عقد صلح کس پہ ہوتا ہے؟ عاریہ پہ ہوتا ہے تو یہ عاریہ کے متعلقات میں سے۔ کبھی کیا ہے یہ عقد صلح ایجار پہ ہوتا ہے تو یہ ایجار کے، یعنی جس کے متعلق ہوگا اسی کا اس کو نام دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں دیکھیں عقد بیع جو ہے وہ بذات ہی لفظ بیع تو بذات ہی متعدی ہوتا ہے، بیعت الدار۔ صلح میں جو ہوتا ہے بذات ہی نہیں کہتے، صلاح تو مثلا کتاب الکتاب الہ کے ذریعے متعدی کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ بذات ہی اتفاق ہے، اس وجہ سے جس شے پہ اتفاق ہوا ہے اس کے لیے متعلق لانا پڑتا ہے۔ آپ کہتے اس وجہ سے کہیں گے لہذا عقد بیع اور شے ہے، عقد صلح اور شے ہے، لہذا یہاں پہ انشاء تملیک ہے عقد بیع میں، عقد صلح میں انشاء تملیک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے انشاء کیا ہے؟ وہ انشاء تسالم ہوتا ہے۔ جب عقد صلح جاری ہوتا ہے تو دونوں کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ عقد جاری کرتے ہیں، ایجاب کرنے والا کہتا ہے جی میں جس کو شے دینے جا رہا ہوں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ ہوا کس پر ہے اتفاق؟ کتاب پر، تو یہ بیع میں داخل ہو جائے گا۔ کس پر اتفاق ہوا ہے؟ عاریہ پر، تو یہ عقد عاریہ میں۔ کس پہ؟ جس میں اتفاق ہوتا جائے گا وہ شے داخل ہوتی ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں اس وجہ سے اگر یہ عقد صلح عقد بیع ہوتا تو پھر صلح کیا ہے؟ باقی عقود میں نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر صلح بس کس میں ہونی چاہیے تھی؟ بس اس میں عین میں۔ کہتے ہیں یہ باقی عقود میں صلح کا ہونا دلیل ہے کہ یہ عقد صلح خود بذات ہی انشاء تملیک کا معنی نہیں دیتا۔ یہ دیکھیے گا، پھر باقی طرف آتے ہیں دوبارہ۔ وَمِنْهَا، یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا انتقاص تردہ بالصلح، تردہ یعنی شمولہ، شمولہ، ترد معنی شمول کے ہے، تو یہ آپ کی تعریف کیا ہے؟ اس پہ اشکال لازم آتا ہے کس کے ذریعے کہ آپ کی تعریف شامل ہے کس کو؟ بالصلح علی العین، جب کیا ہے عین پر صلح ہو، کس کے ذریعے؟ مال۔ عطف کریں گے اسی پہ، انتقاص تردہ بالہبہ المعوضہ، آپ کی تعریف پہ اشکال لازم آتا ہے کس کے ذریعے کہ یہ شامل ہے ہبہ معوضہ کو بھی، لہذا آپ کی تعریف کیا ہے؟ جامع نہیں ہے، اور کیا ہے؟ مانع نہیں ہے، غیر کو کیا ہے؟ یہ شامل کر رہی ہے۔ آپ نے تعریف کی تھی بیع کی، شامل کر رہے ہیں صلح کو بھی اور ہبہ معوضہ کو بھی۔ وفی ہے رد، دیکھیے گا ان حقیقت الصلح، کہتے جو صلح کی حقیقت ہے، دیکھیں ولو تعلق بالعین، اگرچہ وہ عین کو ہی کیوں نہ متعلق ہو، صلح لیس هو التملیک علی وجہ المقابلہ والمعاوضہ، یعنی حقیقت صلح یعنی جو صلح کا معنی ہے، عقد صلح کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ مقابلہ اور معاوضہ کی بنا پہ تملیک نہیں ہے، بل دیکھیں معنی ہو الاصلی، اصلی معنی کیا ہے؟ وہ تسالم، عقد صلح کا معنی تسالم ہے، معاوضہ مبادلہ نہیں ہے۔ ولیذا لا یتعدی بنفسہ الی المال، اس وجہ سے یہ صلح جو ہے بذات ہی متعدی نہیں ہوتا کسی بھی شے کی طرف، بے خلاف کس کے؟ بیع کے، کیونکہ وہ انشاء تملیک ہے بے مال، اس وجہ سے بذات ہی متعدی ہوتا ہے۔ نعم، بھی میں نے کہا وہ کیا ہے؟ متضمن للتملیک، ہاں متضمن ہے تملیک کو، جیسے شراء کی صورت میں، جیسے ایجار کی صورت میں، ایسے ہی یہ بھی کب دیکھیں وہ بھی کب متضمن ہے تملیک کو؟ اذا تعلق بعین، جب اس کا متعلق کیا ہے؟ صلح کا عین ہو، لا انہ نفسہ، نہ کہ یہ خود عین ہے اور خود تملیک ہے، لا ان الصلح نفس التملیک۔ والذی یدلک علی ھذا، کہتے ہیں اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہم آپ کو اور سمجھاتے ہیں، اس پہ دلیل دیتے ہیں۔ یدلک یعنی آپ کو اور قریب کرتے ہیں، ان الصلح قد یتعلق بالمال عینا او منفعتا، کبھی صلح کا متعلق مال ہوتا ہے یا تو عین کے اعتبار سے
یا دیکھیں وین نہیں ہوتی، اس کا منفعہ ہوتا ہے، فیفید تملیک، ٹھیک ہے، تملیک کا فائدہ دیتا ہے۔ وقد یتعلق بالانتفاع به، کبھی اس کا متعلق کیا ہے، عین اور منفع نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، بس فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، فیفید فائدۃ العاریہ، تو کس کا فائدہ ہوگا پھر عاری، وہو مجرد التسلیق۔ وقد یتعلق بالحقوق، کبھی اس کا تعلق حقوق سے ہوتا ہے، فیفید الاسقاط او الانتقال، تو اسقاط اور کیا انتقال ہو جائے گا۔ وقد یتعلق بتقریر امر بین المتصالحین، کبھی متصالحین کے درمیان کسی امر کی ثابت کرنا ہوتا ہے، کما فی قول احد الشریکین لصاحبہ صالحتک، میں آپ سے صلح کرتا ہوں، الا ان یکون الربح لک والخسران علیک، فائدہ بھی تجھے گھاٹا بھی تجھے، میرا اصلی مال مجھے واپس ملنا چاہیے، اس پہ صلح ہوتی ہے۔ فیفید مجرد تقریر، فلو کانت حقیقت صلح ہی عین کل من حاذل المفادات الخمسہ، دقت کیجیے، اگر صلح کا معنی کیا ہے، یہ خود سارے عقود ہیں جو ہم نے 5 ذکر کیے ہیں، لازمہ کونہ مشترک لفظی ہیں، تو پھر تو صلح کیا ہے، مشترک لفظی ہو جائے گا، کہ کوئی بھی قائل نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ لہذا جو حقیقت سے صلح ہے، جو معنی صلح ہے، وہ تسالم ہے۔ ہاں تسالم کا متعلقات مختلف ہیں، کبھی وہ کیا ہے، عین ہے تو کہیں گے تملیغ کا فائدہ ہے، کبھی عاریہ ہے، کبھی انتفاع ہے تو عاریہ کا فائدہ دے گا، اس طرح مختلف ہیں۔ وہو واضح البطلان فلم یبقى الا ان یکون مفہومہ معنی آخر، لہذا جب یہ مشترک لفظی نہیں ہے پھر اس کا معنی اور ہے، وہ کیا ہے، التسالم، وہ تسالم ہے۔ فیفید فی کل موضع فائدہ من الفوائد المذکورہ، لہذا ہر جگہ پہ ان فوائد میں سے فائدہ ملتا ہے، بحسب ما یقتضی متعلق، جو متعلق تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق کیا ہے، فائدہ ہو جائے گا۔ لہذا اس وجہ سے ہماری تعریف پہ اشکال لازم نہیں آتا۔ فصل علی العین بعوض تسالم علیہ، جب صلح ہوتی ہے عین پر عوض کے بدلے میں اور اس پہ تسالم ہوتا ہے، وہ یتضمن التملیک، پھر بھی دیکھیں تملیک انشائی ثابت نہیں ہوتی، تضمنی ثابت ہوتی ہے۔ کس کے یہ ضمن میں تملیک ثابت ہوتی ہے، تسالم کے ضمن میں، اصل تسالم ہے، اس کے ضمن میں تملیک ہے، شرع کی طرح، ہاں شرع اور اجارہ کی طرح۔ لا ان مفہوم الصلح فی خصوص هذا المقام وحقیقتہ ہوا انشاء التملیک، نہ کہ صلح کا مفہوم اس جگہ پہ کیا ہے، وہ انشاء تملیک، حتیٰ اس مورد میں بھی جب یہ اس کا متعلق عین ہوتا ہے تب بھی انشاء تملیک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، تملیک تضمنی ہے، تسالم کا متعلق وہ تملیک ہے۔ ومن ہنا لم یکن طلبہ من القسم اقرارا بخلاف طلب التملیک، اس کو سمجھا کے دوبارہ یہ سطر پڑھتا ہوں پھر یہ سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے گا، مثلا میں کیا کرتا ہوں، اقرار، میرا اور ان کا نزاع تھا کس چیز کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، یہ مجھے لے جاتے ہیں قاضی کے پاس کہ جی جو ہے یہ کتاب میری ہے جو سید کے پاس ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اقرار کرتا ہوں، کس چیز کا اقرار کرتا ہوں، یہ اقرار نہیں کرتا کہ یہ کتاب ان کی ہے، میں اقرار کرتا ہوں اس بات پہ کہ میں اس کتاب پہ صلح چاہتا ہوں، حالانکہ ہم دونوں کا نزاع ہے اس کتاب میں، میں کہتا ہوں بھائی جان چھڑواؤ، حالانکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتاب میری ہے، یہ کہتے ہیں میری ہے، اب میرے اقامے کا ٹائم کم ہے، میں نے واپس پہنچنا ہے، یہ مجھے عدالت لے جاتے ہیں، چلو آؤ، واضح ہے بات، یہ کھینچنا چاہتے ہیں، اس کا اقامے کا ٹائم ختم ہو، یہی ذلیل ہوتا ہے۔ میں کیا کہتا ہوں عدالت میں کہتا ہوں جی میں اقرار کرتا ہوں کس چیز پہ، صلح پہ، میں صلح چاہتا ہوں، میرا یہ صلح کا اقرار کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مالک ہے، اور نہ ہی کوئی سمجھتا ہے اس کو، اس کا مطلب ہے صلح کا اقرار تملیغ کا فائدہ نہیں دیتا، کیوں؟ چونکہ صلح کا معنی تملیغ ہے، اگر صلح کا معنی تملیغ ہوتا تو پھر منکر کے اقرار سے وہ کیا ہے، کتاب ثابت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اس وجہ سے، یہ دیکھیں آپ دیکھیے گا، پھر دوسرے مقطع کی طرف آتے ہیں،
اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ ومن ہونا لم یکن طلبہ من القسم اقرارا، طلبہ طلب الصلح، صلح کو طلب کرنا، من القسم قسم سے، واضح ہے بات یہ، قسم یعنی جس سے نزاع ہے، پنجابی والا قسم نہیں ہے، جس سے نزاع ہے اس سے کیا ہے یہ صلح کو طلب کرنا، یہ اقرار نہیں ہے کہ کتاب اسی کی ہے۔ اب جیسے میں نے کہا ہے اس کا یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ صلح کا معنی تملیغ نہیں ہے، وَإِلَّا صلح کا طلب کرنا دلیل ہوتا کہ جی اس کی کتاب ہے۔ لیکن بے خلاف طلب التملیغ، بے خلاف کس کے؟ تملیغ کو طلب کرنا۔ جب آپ کیا کرتے ہیں طلب التملیغ، تبلیغ یعنی انشاء، جیسے یہ انشاء تملیغ کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے مالک بنا دیا۔ طلب سے مراد انشاء تملیغ ہے، جیسے یہ کریں گے مالک ہو جائے۔ بات واضح ہو گئی ہے، لہٰذا یہاں سے نتیجہ دیں گے کہ جی عقد صلح جو ہے وہ انشاء تملیغ پہلے طور پہ کلی نہیں ہے، لیکن اگر اس کا متعلق مان لے عین ہے تو تب بھی یہ تملیغ ضمنی ہے۔ اور مصنف نے کتنی دلیلیں یہاں پہ دی ہیں؟ 3 دی ہیں۔ پہلا وہ انشاء تملیغ کا یہ تصالم ہے، دوسرا وہ متعدد ذاتی ہی متعدی ہوتا ہے، یہ بے ذاتی نہیں ہوتا، تیسرا اس کے متعلقات مختلف عقود ہیں۔ اگر یہ کیا ہوتا وہ بے نفس ہی تملیغ ہوتا تو مشترک لفظی ہوتا، حالانکہ کوئی بھی اس کا کیا ہے قائل نہیں، لہٰذا جس کے متعلق ہوتا جائے گا وہی اس کا معنی ہوگا۔ اس وجہ سے ہماری تعریف پہ اشکال لازم نہیں آتا کہ عقد صلح جب کسی عین پہ ہوتا ہے تو یہ بھی تملیغ ہے، لہٰذا یہ عقد بیع کی تعریف میں داخل ہو جائے گا۔ واضح ہے میرا خیال ہے؟ آ جائیں ہبہ معوضہ کی طرف۔ ہبہ کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، یا معوضہ ہے یا کیا ہے غیر معوضہ۔ پہلے غیر معوضہ کی طرف آتے ہیں، پھر معوضہ۔ غیر معوضہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ کبھی نہیں ہونا، میں انہیں کتاب ہبہ کرتا ہوں، کہتا ہوں وہبتو کا حاضی الکتاب قبول، واضح ہے بات یہ۔ تو انہوں نے قبول جلدی سے کر لیا۔ اس میں ہبہ غیر معوضہ میں لازم ہونے پہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے قبض شرط ہے۔ میں نے ہبہ صیغہ جاری کر دیا نا، صحیح میں نے جاری کر دیا، وہبتو کا حاضی الکتاب، بس جب تک میں کتاب قبض نہیں کرواؤں گا ان کو، میرے لیے اختیار ہے میں اسے کیا کروں، عقد کو فاسد کر دوں۔ واضح ہوگی بات۔ یہ کیا ہے؟ غیر معوضہ، کوئی حرج نہیں، میں نے دے دیا ان کو کتاب، قبض بھی ہو گئی، پھر بھی مجھے اختیار ہے، جائز ہے نا۔ کب تک؟ جب تک یہ اس میں تصرف نہیں کر لیتے، جائز ہے واپس لینا۔ یہ ہے ہبہ غیر معوضہ۔ معوضہ کیا ہے؟ معوضہ یہ ہے کہ میں ہبہ کرتا ہوں، عوض میں یہ مجھے شے دیں گے۔ واضح ہوگی بات یہ۔ اب ہمارا یہ طے ہوا ہے کہ جی میں آپ کو کتاب ہبہ کروں گا، آپ مجھے عوض میں موبائل دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ میں جلدی سے کہتا ہوں وہبتو کا حاضی الکتاب، اور دقت کیجیے گا، ابھی میں نے کہہ دیا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب لے کے عوض میں موبائل نہیں دیتے۔ انہیں کوئی کیا کہتا ہے، کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو، کتاب مقاصد کہیں سے مل جائے گی، موبائل دے رہے ہو عوض میں۔ یہ تو کیا عقد بیع اور اب عقد ہبہ میں فرق دیکھے گا، یعنی ہبہ معوضہ میں اور عقد بیع میں فرق دیکھیے گا۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پر جب بائع انشاء تملیغ کرتا ہے اس وقت تک مشتری مالک نہیں بنتا جب تک مشتری عوض نہیں دے دیتا۔ کیوں؟ چونکہ مبادلہ تو عوض بے عوض ہے۔ واضح ہوگی بات یہ۔ بے خلاف ہبہ معوضہ کے، ہبہ معوضہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب واحد جو ہے وہ ہبہ کرتا ہے، چاہے معوضہ ہو، جیسے ہی یہ کتاب میں نے ہبہ کی انہیں دی، یہ مالک بن جائیں گے۔ واضح ہوگی بات یہ۔ تو کہتے ہیں اگر ہبہ معوضہ انشاء تملیغ بے عوض مال ہوتا تو پھر کیا ہے؟ اس وقت تک ہبہ معوضہ میں
جس کو ہبا کی جا رہی ہے کتاب، جیسے میں نے یہ مثال لی ہے، واضح ہے بات یہ، وہ مالک نہیں بننا چاہیے تھا جب تک وہ عوض نہ دے دیتا، اگر یہ انشاء تملیک بے عوض مال ہوتا تو. جبکہ ہبہ معوضہ کیا ہے؟ انشاء تملیک بے عوض مال نہیں ہے، حتیٰ آپ یہ کیا کریں، اشکال کریں اس کو. ہاں واحد کو یہ اختیار ہے بعد میں کیا کرے، بعد میں اگر وہ نہیں دیتا تو یہ اپنے عقد کو فاسد کر دے، واپس لے لے. لیکن اس کے ہبا کرنے سے فوراً وہ کیا بن جاتا ہے، مالک بن جاتا ہے. بے خلاف کس میں؟ عقد بیع میں. عقد بیع میں معوض کا مالک مشتری اس وقت تک نہیں بنتا جب تک عوض کیا ہے، دینا. اس وجہ سے کہیں گے یہ عقد ہبا کیا ہے، ہبہ معوضہ کیا ہے، وہ انشاء تملیک ہبہ معوضہ دونوں میں. یہ ہبہ معوضہ کس کی طرح ہے؟ غیر معوضہ کی طرح. کس چیز میں؟ کہ جیسے ہی واحد صیغہ ہبہ جاری کرے گا، موہوب مالک بن جائے گا، مالک بن جائے گا. دونوں ایک فرق، دونوں میں فقط یہ ہے کہ یہ غیر معوضہ ہے، وہ معوضہ ہے. ہاں اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، مالک بن جائے گا. ہاں یہ اسے اختیار ہے واحد کو کہ اگر وہ عوض میں شے نہیں دیتا تو یہ کیا کرے، فسخ کر دے، لیکن مالک بن جائے گا فوراً. بے خلاف کس کے؟ عقد بیع میں. عقد بیع میں اصلاً مالک ہی نہیں بنتا. ایسے سے کہیں گے کہ ہبہ معوضہ انشاء تملیک نہیں. واضح ہوگی بات، یہ دیکھیے گا. وَأَمَّا الْهِبَةُ الْمُعَوَّضَةُ، بہرحال الْهِبَةُ الْمُعَوَّضَةُ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا، اس سے یہاں مراد کیا ہے؟ ما، دقت کیجیے گا، ما اشترط فیہا العوض، اس میں کیا قرار دیا گیا ہے؟ معوضہ میں عوض کو شرط قرار دیا گیا نا. دیکھیں کہتے ہیں فلیست انشاء تملیک بعوض علی جہت المقابلہ، یہ انشاء تملیک بے عوض نہیں ہے. کس بنا پہ؟ علی جہت، یعنی تم اس وقت مالک ہبہ کے بنو گے جب تک تم مجھے عوض میں شے کے، اس طرح نہیں ہے. یہ جس میں، یعنی وہ ہبہ جس میں عوض کو شرط قرار دیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیع کی طرح نہیں ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں یہ فلیست انشاء تملیک بے عوض علی جہت المقابلہ. وَإِلَّا دیکھیں لم یقتل تملک احداہما، وَإِلَّا، الا کا استثناء کریں پہلے. الا یعنی اگر مان لیں کہ یہ ہبہ معوضہ بیع کی طرح ہے تو معقول نہیں ہے. کیا معقول نہیں ہے؟ تملک احداہما، کہ دو میں سے ایک مالک بنے، لأحد العوضین، عوضین میں سے ایک کا، من دون تملک الآخر للآخر، جبکہ آخر کیا ہے، وہ دوسرے عوض کا مالک. حالانکہ ہبہ معوضہ میں ایسے ہوتا ہے کہ کیا ہے، واحد جب صیغہ ہبہ جاری کر کے وہ دیتا ہے شے، وہ مالک بن جاتا ہے، چاہے وہ بھی شے کیا ہے، نہ دے. کہتے ہیں اگر یہ بیع کی طرح ہوتا، عوض بے مال ہوتا علی نحو المقابلہ، تو پھر کیا اسے مالک نہیں بننا چاہیے تھا. جب یہ فرق ہے دونوں میں. ماننا ظاہرہم، جبکہ علماء کی عبارات کا ظہور کیا کہتا ہے؟ عدم تملک العوض بمجرد تملک الموہوب الہبہ. کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ وہ عوض کا مالک نہیں بنتا بمجرد تملک الموہوب الہبہ، جیسے ہی موہوب ہبہ کرتا ہے. واضح ہے بات یہ، وہ کیا ہے، عوض کا مالک نہیں بنتا جب تک وہ عوض دے نہ دے. یہ ماننا ظاہرہم عدم تملک العوض بمجرد تملک الموہوب الہبہ، بل غایت الامر ان المتہب لو لم یؤد العوض، اگر متہب جو ہے یعنی جسے ہبہ کیا گیا ہے، اگر وہ عوض نہیں دیتا، کان للواہب الرجوع فی ہبتہ، اسے حق ہے کہ اپنے ہبہ میں کیا کرے، اپنی ہبہ میں رجوع کر سکتا ہے. واضح ہے بات یہ حق مالک بنا چکا ہوتا ہے. ہاں یہ حق ہے کہ وہ کیا کرے، اس میں رجوع کرے. بے خلاف دیکھیں بیع میں ایسے ہوتا ہے نہیں، یعنی واپس لے سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے، فسخ کر دے. عقد میں ایسے ہوتا ہے، عقد بیع میں نہیں. عقد بیع میں وہ معوض کا مالک مشتری اس وقت تک نہیں بنتا جب تک عوض کیا ہے، وہ دے نہ دے. بے خلاف ہے بات.
فظاہر ان التعویض المشترک فی الہبہ، دیکھیں یہ جو عوض کی شرط قرار دی گئی ہے ہبہ میں، ہبہ معوضہ میں، کالتعویض الغیر المشترک فیہا، یہ اسی عوض کی طرح ہے جس کو شرط قرار، یعنی ہبہ غیر معوضہ کی طرح ہے۔ ہبہ معوضہ واضح ہے کس شے میں، ملکیت میں متحب کو مالک قرار دینے میں ہبہ غیر معوضہ کی طرح ہے۔ فی کونہ تملیکا مستقلا، اس میں تملیک کیا ہے، مستقل ہوتی ہے، یقصد بہ وقوعہ عوضا، جس میں وہ شرط کیا قرار دیتا ہے کہ وہ عوض کے بدلے میں کہ یہ مجھے عوض دے گا، لیکن تملیک واقع ہو چکی ہوتی ہے بغیر عوض کے۔ لا ان حقیقت المعاوضہ والمقابلہ مقصودہ فی کل من العوضین، اس میں کیا ہے، وہ حقیقت معاوضہ اور مقابلہ جو ہے وہ عوضین میں مقصود نہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا جب تک وہ عوض نہیں دے دیتا اس وقت تک میں جو ہبہ کر رہا ہوں یہ اس کا مالک نہیں بنے گا، حقیقت ہبہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ جیسے یہ ہبہ کہے گا مالک بن جائے گا۔ ہاں اس نے شرط قرار دی تھی، اگر وہ شرط نہیں پوری ہوتی اسے حق کیا فاسد کرے، کس بنا پہ، اذا فاسد الشرط فاسد المشروط کی بنا پہ۔ کما یقتضی ذالک بملاحظۃ التعویض الغیر المشترط فی ضمن الہبہ الاولی، ہبہ الاولی یعنی جس میں عوض شرط نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس میں واضح ہے، وہاں پہ اگر وہ کیا ہے عوض دے دیتا ہے فاتحہ نہ دے تو کوئی حرج نہیں، اسی میں اصل میں کہتے ہیں ہبہ جو صحیح عقد ہبہ ہے وہ بغیر عوض کے ہے، مجانی ہے، جیسے ہی عقد ہبہ جاری کرتا ہے وہ مالک بن جاتا ہے، سامنے والا بن گیا، کہتے ہیں اسی میں ہی کیا کیا جاتا ہے، تھوڑا اضافہ کر دیا گیا ہے شرط کا، جب شرط کا اضافہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہبہ معوضہ، ہبہ متحقق ہو جاتا ہے شرط ہو یا نہ ہو، ہاں جس میں وہ شرط قرار دیتا ہے اگر شرط حاصل نہیں ہوتی اسے حق ہے اس میں کیا کرے، رجوع کرے، یعنی فسخ کر دے اس کو۔ کما یقتضی ذالک بملاحظۃ التعویض الغیر المشترط فی ضمن الہبہ الاولی فقط تحقق مما ذکرنا، کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے جو ہم نے ذکر کیا، کیا ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع، حقیقت میں جو تملیک عین ہے واضح ہے بات یہ، بالعوض وہ فقط کیا ہے، بیع ہے، اور کوئی شے نہیں ہو سکتی، وہ نہ شراء ہے، نہ اجارہ ہے، نہ کیا ہے صلح ہے، نہ ہبہ معوضہ ہے، چاروں نہیں ہو سکتے، ان چاروں میں تملیک کیا ہے، تملیک ضمنی ہے۔ ہاں یہ رد کر رہے ہیں نا اشکالات کو، لیکن جو ہم نے تعریف ہر کوئی کہتا ہے ہماری تعریف ہے یہی صحیح، وہ رد کر رہے ہیں سارے اشکالات کو، سابقہ علماء کی تعریفیں تھیں ان پہ اشکالات کر کے تعریفوں کو رد کر دیا، اپنی تعریف کی پھر ان پہ اشکالات کیے، ان اشکالات کو اب کیا کر رہے ہیں، بہرحال میرے والی تملیک عین ہے، دے دیا تملیک کے لیے، عوض نہیں ہے نا اس کا، عوض نہیں ہے، تملیک تو ہے، تملیک ہے، لیکن یہاں پہ تملیک ہے بغیر عوض کے نہیں، عقد بیع میں، عقد بیع میں تملیک اسی وقت ہے جب عوض ہو، عقد ہبہ میں تملیک ہو گئی عوض چاہے نہ دے، ہاں زیادہ حق ہے اسے اگر نہیں عوض دیتا تو یہ اپنا باطل کر دے، اس میں سے کہیں گے کہ ہبہ بیع نہیں ہے، کیونکہ بیع میں تملیک بے عوض ہے، ہبہ میں تملیک کیا ہے، بدون عوض ہے، بغیر عوض کے تملیک ہے، اس میں سے کہتے ہیں یہ دیکھیں ان حقیقت تملیک العین، دیکھیں بالعوض، یہ جو حقیقت میں جو تملیک العین بالعوض ہے، فلیست الا البیع، فلو قال ملکت کا قضا بقضا کانا بیعا، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے وہ یہ آپ کو مالک بناتا ہوں فلاں شے کا فلاں شے کے بدلے میں، یہ بیع ہے، ولا یسع صلحا ولا ہبہ معوضہ، نہ یہ صلح ہے نہ ہبہ، دیکھیں وَإِن قَصَدَهُمَا، اگرچہ کیا ہے انشاء کرنے والے نے قصد ہی کیوں نہ کیا ہو اس سے ہبہ اور صلح کا، تب بھی ہبہ اور صلح نہیں کہیں گے ان کو، کیوں، اذ التملیک علی جہت المقابلہ الحقیقیہ لیس صلحا ولا ہبہ، چونکہ تملیک جو علی جہت المقابلہ یعنی عوض بے عوض، مال بے مال، یہ نہ صلح ہے نہ ہبہ ہے، فلا یقعان بہ،
اور نہ ہی یہ دونوں کیا ہیں بے کے ذریعے واقع ہوتے ہیں، یعنی ملکتوں کے ذریعے یہ واقع نہیں ہوتے۔ صلح اور ہبہ یہ اس کے ذریعے نہیں واقع ہوتے، بیعتوں کے ذریعے، نہ ملکتوں کے ذریعے۔ اس کے ذریعے فقط کیا واقع ہوتا ہے؟ بے واقع ہوتی ہے۔ واضح ہوگی بات یہ۔ اب یہ کہتے ہیں یہ استدراجی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ عقد صلح اور عقد ہبہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ بس لفظ صلح اور ہبہ سے ہی واقع ہوں، یا اور الفاظ سے واقع ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں اور الفاظ سے بھی، لیکن قصد ان سے کیا ہو اگر ہبہ اور صلح کا ہو، لیکن ملکتوں اور بیعتوں سے نہیں واقع ہو سکتے، اور الفاظ سے کوئی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ نام لو قلنا بے وقوعہما، ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں واقع بے وقوعہما یعنی بغیر الفاظ صریحہ، الفاظ صریحہ کے علاوہ بھی یہ واقع ہو سکتے ہیں، توجہ تحققہما مع قصدہما، تو پھر متوجہ ہے کہ یہ واقع ہو سکتے ہیں حتیٰ ملکتوں کے ذریعے بھی، اگر ان سے کیا قصد کیا جائے ہبہ اور صلح کا۔ مصنف کہہ رہے ہیں میرے نزدیک نہیں ہے، ذکر کیجیے گا، مصنف کا نظریہ یہی ہے کہ میرے نزدیک ہبہ اور صلح نہیں واقع ہو سکتے، کس کے ذریعے؟ ملکتوں کے ذریعے یا بیعتوں کے ذریعے۔ ہاں کہتے ہیں اگر آپ قائل ہو جائیں، کسی کی طرف سے نقل کر رہے ہیں، اگر آپ قائل ہو جائیں کہ عقد صلح اور ہبہ کے لیے صراحتاً الفاظ کا خاص ہونا ضروری نہیں ہے، کہتے ہیں پھر اگر آپ ملکتوں اور بیعتوں کے ذریعے ان دونوں کا قصد کریں گے تو کوئی حرج نہیں، جو قائل ہے اس کے نزدیک صحیح ہو سکتا ہے، میرے نزدیک نہیں ہے صحیح۔ واضح ہوگی بات یہ۔ فما قیل من ان البیع هو الاصل فی تملیک العیان بالعوض، یہ میرے کو دیکھیے گا، یہ اب نا یہاں پہ دو نظریے، اصل میں یہ اشارہ ہے کشف الغطا صاحب کی طرف، یہ حاشیے میں میرا خیال انہوں نے اشارہ کیا ہے، انہوں نے کہا لم ترد مقتضات، بہرحال یہ شروحات میں انہوں نے وہ یہی لکھا ہے، ادھر طالب میں نے دیکھا ہے، یہ کشف الغطا صاحب کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقد صلح اور ہبہ یہ دونوں لفظ ملکتوں اور بیعتوں سے ہو سکتے ہیں اگر ان دونوں سے اس کا قصد کیا جائے۔ واضح ہوگی بات یہاں تک؟ مصنف کہتے ہیں نا نہیں ہو سکتے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے اب کہ کشف الغطا صاحب نے یہ اپنی کتاب میں اس کو متعارض ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اگر شک ہو جائے، یعنی سیگا جاری کیا گیا ہے ملکتوں کے ذریعے اور بیعتوں کے ذریعے، شک ہو گیا ہے کہ مادری اس سے قصد بیعت وہ صلح ہے، ہبہ ہے یا بیع ہے، تو کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ بیع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں ملکتوں اور بیعتوں کا جو صیغہ ہے یہ بیع کے لیے انشاء ہوا ہے، لہٰذا اس کو بیع پہ حمل کریں گے شک کے مورد میں۔ مصنف کہتے ہیں لا، ہمارے نزدیک اصل میں کوئی شک والا مورد ہی نہیں ہے، جب بھی کس کے ذریعے صیغہ جاری کیا جائے ملکتوں اور بیعتوں کے ذریعے، اس سے بس بیع متعلق ہوتی ہے، صلح اور ہبہ متعلق، چاہے انہوں نے صلح اور بیع کا ہی قصد کیوں نہ، صلح اور ہبہ کا ہی قصد کیوں نہ کیا، نظریے میں فرق ہو گیا نا۔ یہ دیکھیے گا، فما قیلا، یہ قائل وہ ہیں کشف الغطا ہیں، من ان البیع هو الاصل فی تملیک العیان بالعوض، کہ بیع کیا ہے؟ یہی اصل ہے تملیک العیان بالعوض میں۔ دیکھیں فیقدم علی الصلح والہبہ المعوضہ، لہٰذا بیع کو مقدم کریں گے کس پہ؟ صلح اور دیکھیں یہ کب ہوگا؟ جب شک ہو جائے نا، جب شک ہو جائے، صیغہ جاری کیا گیا ہے ملکتوں کے ذریعے یا بیعتوں کے ذریعے، شک ہو گیا مادری مراد صلح ہے، بیع ہے یا ہبہ ہے، تو کہتے ہیں چونکہ اصل جو ہے وہ بیع ہے اس وجہ سے مراد بیع لیں گے۔ مصنف کہتے ہیں یہ کہنا کیا ہے؟ محل تعمل، لا کہتے ہیں محل تعمل کون سا؟ بل منع، ممنوع کیوں؟ لما عرفت من ان تملیک العیان بالعوض هو البیع لا غیر، کہ یہ تملیک العیان بالعوض ہے، یہ بس بیع، یعنی صیغہ ملکت اور بیع تو بس بیع کے ساتھ، لہذا اس طرح کہیں گے نا، اگرچہ اس نے جو انشاء کرنے والا ہے اس نے قصد اس سے ہبہ اور صلح کا ہی کیوں نہ کیا ہو، اگر ملکتوں کے ذریعے صیغہ جاری کیا ہے تو بیع ہو جائے گی، اور اگر شک ہے تب بھی بیع، بے خلاف کس کے؟ کشف الغطا صاحب کے۔
وہ کہتے ہیں 3 صورتیں کہتے ہیں. اگر ملکتو سے قصد بے کا ہے تو بے، اگر قصد ہبا اور سل کا ہے تو ہبا اور سل. ہاں اگر شک کا مورد ہے تو بے پہ عمل کریں گے چونکہ اصل ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. نعم لو اوتیا بلفظ التملیک بالعوض، اگر کیا لایا جائے لفظ، یعنی ملکتو کا لفظ لایا جائے، یعنی صیغہ بے جاری کی جائے، بیت اور ملکتو. وَأُحْتَمِلَ إِرَادَةُ غیر حقیقت ہی، احتمال کیا لیں اس سے کہ جی معنی حقیقی مراد نہیں ہے، معنی مجازی مراد ہے، یعنی سل مراد ہے ہماری. کان الاصل اللفظی حملہ علی المعنی الحقیقی، تب بھی اصل لفظی کیا ہے، اس کو کس پہ عمل کریں گے؟ حقیقی. یہ اپنے تجھے اور طرف لے کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں معنی کو چھوڑیں لفظ کی بحث میں جاتے ہیں. کیا لفظ ملکتو عام ہے یا خاص ہے؟ عام یعنی سل اور ہبا کو بھی شامل ہے. لہٰذا کہیں گے جو حقیقی معنی ہے ملکتو کا وہ بے ہے، جو مجازی معنی ہیں وہ سل اور ہبا ہیں. لہٰذا اگر آپ کیا ہیں تملیک بالعوض لفظ بولتے ہیں، یعنی انشاء ملکتو کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن احتمال یہ ہے کہ جو ارادہ ہے وہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی مراد ہے، یعنی مجازی یعنی تب بھی اصل لفظی کو بھی دیکھتے ہوئے اسے کس پہ حمل کریں گے؟ حقیقی معنی. شک ہو گیا معادری، مثلا مولانا جو ہے ملکتو کہتے ہیں، ملکتو کا حاضی الکتاب، اب مجھے شک ہے معادری ان کی مراد اس سے بے ہے یا سل ہے یا ہبا ہے، کس پہ حمل کریں گے؟ اصل لفظی کا تقاضا یہ ہے اصلی معنی حقیقی پہ. ہاں جی جی، جب لفظ کے معنی میں شک ہو یا تو اصل یہ ہے کہ اصلی معنی پہ حمل کرتے ہیں. اصول لفظیہ میں ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال لے لینا، میں کہوں مثلا اسد آ رہا ہے اور قرائن خاصہ بھی نہ ہوں اسد پر، اس اسد سے مراد رجل شجاع ہے یا اصلی، کس پہ عمل کریں گے؟ اصلی اسد پہ. اصلی اسد پہ عمل کریں گے. اصول لفظیہ کا یہی تقاضا ہے، معنی اصلی پہ. حملہ علی المعنی الحقیقی فیحکم بالبیع، تو بے کا حکم لگائیں گے. لیکن ظاہر ان الاصل بہذا المعنی، کہتے ہیں ظاہر جو وہ ہے نا کشف الغطاء صاحب، ان کی یہ مراد نہیں ہے. واضح ہے بات. یہ کہہ رہے ہیں لیکن ظاہر ان الاصل بہذا المعنی لیس مراد القائل المتقدم، وہ جو قائل متقدم ہے اس کا یہ مراد نہیں ہے یہاں پر. ان کی مراد کیا ہے؟ ان کی مراد جیسے ہم نے سابقہ کیا ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ لفظ ملکتو بولا جائے اور اس سے مراد معنی مجازی نہیں، اس سے قصد جو ہے وہ کس کا کیا جائے؟ ہبا یا سل. تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں لفظ ملکتو مشترک ہے. مشترک معنی مانتے ہیں کس کے درمیان؟ ہبا سل. تعین کس کے ذریعے کریں گے؟ قرائن خاصہ یعنی قصد کے ذریعے. اگر اس سے قصد بے ہے تو بے مراد لیں گے، اگر قصد کیا ہے تو اس پہ عمل کریں گے. اگر شک ہو جائے تو بے پہ عمل کریں گے. یہ ان کی مراد ہے. وسیجی توضیحہ فی مسئلۃ المعاطات فی غیر البیع انشاء اللہ تعالی. کہتے ہیں معاطات کی بے میں انشاءاللہ اس میں ہم مزید کیا ہیں تفصیل بیان کریں گے. بات واضح ہوگی ہے. اس کے بعد اگلی بحث ہے قرض کی، یہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. الحمدللہ.